بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ اس عبادت کے بارے جان کر آپ بھی یہ ثواب حاصل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب برات کی رات یہ نفل نماز پڑھ لو، اللہ پاک 70 بار اپنے بندے کو دیکھتا ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ کا طلبگار ہوتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفل ہیں جس سے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے۔ اگر نفلیں عبادت ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی پورے کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی طرف باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا، یعنی فرض روزوں کی کمی نفلی روزے سے پوری کی جائے گی اور زکوٰۃ کی کمی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی۔ تو نفل نماز وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس سے نفل پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، یعنی وہ شوق سے نفل ادا کرتا ہے، نفل پڑھنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو شب برات کی رات نوافل لازمی پڑھیں، کیونکہ نوافل نماز اور نوافل پڑھنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم اس رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن روزہ رکھا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات اپنے حسب حال غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو وہ کہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے کہ میں اسے عافیت دوں؟ کیا کوئی ایسا نہیں، کیا کوئی ویسا نہیں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ تو شعبان کی 14ویں اور 15ویں شب تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھے۔ پہلے 2 نفل پڑھنے سے پہلی عمر میں خیر و برکت کی نیت کرے، دوسری 2 نفل پڑھتے ہوئے بلا و مصیبت سے محفوظ رہنے کی نیت کرے، تیسرے 2 نفل پڑھتے ہوئے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کرے، چوتھے 2 نفل پڑھتے اپنی صحت کے لیے، بچوں کی صحت کے لیے، تمام گھر والوں کی سلامتی کے لیے پڑھے، آخری 2 نوافل جو پڑھے گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، گھر سے نحوست نکلنے کے، پورا سال خوشحالی کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، یہ نیت کر کے پڑھے۔ تو یہ نفل آپ نے اسی طرح پڑھنے ہیں جس طرح آپ پڑھتے ہیں۔ نوافل آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، 6 سے 12 یہ نوافل پڑھیں گے تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ پاک کی خوشنودی ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا۔ شب برات میں نوافل اور ذکر الہی کی بہت فضیلت ہے۔ اس شب نوافل ادا کرنا، شب بیداری کرتے ہوئے ذکر الہی کرنا، اللہ تعالیٰ سے عاجز و انکسار کے ساتھ گڑ گڑا کر روتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا انسان کو حقیقی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتا ہے، پورا سال اس پر رزق کی بارش برساتا ہے، پورا سال اسے آفتوں سے، مصیبتوں سے اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ جو اس رات عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو آپ نے بھی اس رات کو ضائع نہیں کرنا، اپنی تقدیر کو بدلنا ہے۔ تو اس رات عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ پاک سے دعا کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ پیارے دوستو، اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔
ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔